دو باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد اگلی آیت پڑھوں گا۔ موت، لفظ موت آتا ہے تو انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہاں جو موت سے مراد میں نے آپ کو بتایا، انسان کو جب اس کے بدن سے روح نکل جائے بعد میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کو آپ مردہ کہتے ہیں۔ قبر، وہ زمین کا گڑھا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی گود ہو، چیتڑے بھی اڑ جائیں، بوٹی نہ ملے، وہ برزخ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ برزخ۔ برزخ کے معنی پردہ، ہماری نگاہوں سے پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ فنا کا مطلب بالکل ختم ہو گیا، بات ختم، نہ۔ یہ جسم پر طاری ہونے والا ایک مرحلہ ہے، مگر آپ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، وہاں آپ کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ برزخی۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی جنت میں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ جو زندگی ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں زندگی۔ اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ بالکل صحیح جواب۔ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو آپ زندگی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ جو قبر میں جانے کے بعد آپ کا سلسلہ ہے، یہ زندگی، اس کا انجام موت، اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں مانتے، کہتے ہیں ختم، نہ۔ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ انتقال، ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جہان سے دوسرے جہان میں۔ اس کو ایک پل کہا گیا، برج، جسر، یہ آپ کو اگلے جہان تک پہنچاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، پھر کہیے گا، آپ سب نے کہا چکھنا ہے۔ چکھنا اور چیز ہوتی ہے، کھانا اور چیز ہوتی ہے۔ ذائقہ جیسا ہو پھر منہ پر اس کا اثر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کڑوا ہو تو منہ بنے گا، ذائقہ اچھا ہوگا تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو مزہ آیا ہے۔ نشان مرد مومن بات و گویم، چمر گاید تبسم بر لبے اوست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مومن مرد کی نشانی جاننا چاہتے ہو؟ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ جنت کے مناظر دیکھتا ہے، وہ اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے موت بہترین ذائقہ لے کے آتی ہے۔ اور جو بے ایمان ہو، بدعقیدہ ہو، چہرے تک بگڑ جاتے ہیں، اللہ بچائے، معاذ اللہ۔ بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ موت سے مراد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب بالکل کہانی ختم، اللہ دوبارہ نہیں بنائے گا، تو ہم تو ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت،
کہ ہمیں موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم مانتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ کافروں نے اعتراض کیا کیسے بنائے گا؟ تو پہلے کس نے بنایا تھا؟ دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہوتا ہے، نمونہ سامنے ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، کام چھوڑ دے، ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی رگ دب گئی، کوئی کٹ گئی، ڈاکٹر اپنی طرف سے جو آج کل فزیشین ہیں آپریشن کرتے ہیں، کبھی وہ نقلی چیزیں لگا دیتے ہیں۔ کیا نقلی چیزیں اصل کی طرح کام کرتی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ مگر میرا رب جس کی جو چیز کم ہوگی دوبارہ اسی طرح بنا دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا بالکل ہے، مگر میں نے کیوں پوچھا ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اصل میں ان کا مکالمہ ہوا تھا نمرود سے، اس نے کہا تھا یہ کام میں بھی کرتا ہوں، تو انہوں نے سوال کر کے واضح کر دیا کہ زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں، مارنا کس کو کہتے ہیں، اور زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوئی بات، اللہ نے ان سے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے یہ جو اڑنے والے ہیں برڈ، ان میں سے 4 لے لو۔ انہوں نے 4 پرندے لے لیے، فرمایا ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، پیٹ صاف کرو، بوٹیاں کر دو اور چاروں کا گوشت مکس کر دو، ایک دوسرے میں مل جائے، پتہ نہ چلے کون سا کس کا، جس کو آپ کی زبان میں کہوں قیمہ کر دو، نہیں پتہ چلتا کون سی بوٹی کہاں کی، قیمہ ہو گیا۔ فرمایا پہاڑ کے 4 کونوں پہ رکھ دو۔ انہوں نے پہاڑ کے کونوں پہ رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، وہ پرندے جن کو ذبح کر دیا گیا، جن کی بوٹیاں کر دی گئیں، اللہ فرماتا ہے ان کو پکارو۔ یہ جملہ آپ بھی کہیں، ان کو۔ آج ہم نبی ولی کو پکاریں تو لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارتے ہو، ذرا قرآن سنو نا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو پکارو، ثم ادعوہن، پکارو ان کو، یاتینک سعیا، جب تم پکارو گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ پیٹا نکل چکا، کھال اتر چکی، بوٹیاں ہو چکی، حضرت ابراہیم نے پکارا، وہ 4 زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ گئے، دوڑتے ہوئے آ گئے۔ دکھا دیا اللہ نے میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے کہا پکارو۔ مردوں کو پکارنے کے حوالے سے وہ بات تو میں نے اشارتاً کی ہے، آپ تفصیل سنتے رہتے ہیں، مگر رب نے زندہ کیا یا نہیں کیا؟
آج کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ یہ کس کا کام ہے؟ ہاں، اللہ چاہے تو اس کے ولی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو آپ مرغ کہتے ہیں، چکن مرغی تناول فرما رہے تھے۔ ایک خاتون، اس نے اپنا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بچے سے ملنے آئی، لنگر میں دال پکی ہوئی تھی، وہ دال کھا رہا تھا، وہ آپ کے پاس آئی تو آپ مرغ کھا رہے تھے۔ ماں تھی، خیال آیا کہ میرا بچہ دال کھا رہا ہے اور یہ خود مرغی کھا رہے ہیں، بول پڑی، بچے کو دال کھلا رہے ہیں، آپ خود مرغ کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کی بات سنی؟ مرغ کھاتے ہوئے کسی ہڈی کو توڑا نہیں، ہڈیاں اسی طرح سالم پوری رکھتے رہے۔ جب کھا لیا تو آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ مرغ زندہ ہو گیا، مرغ زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب اس کو مرغ کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ولی سے اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ پہلے میں نے آپ کو تفسیر میں سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جو لوگ مسلسل آتے ہیں انہوں نے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس بندے سے ملنے کے لیے نکلے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا سے ملتا ہے، جس کو اللہ جتنا چاہے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ میں اس بندے کو ملوں، اس کو ملنے کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ مچھلی لی، بھون لی، بھون کر آپ کہتے ہیں بیک کر لی، توشہ دان جس کو آپ ٹفن کہتے ہیں اس میں رکھ لی۔ حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ حضرت یوشع نے دیکھا وہ مچھلی بھنی ہوئی جو پیک کی ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ قرآن میں ہے واقعہ، زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ یہ نہیں کہ پانی سے نکلی اور فوراً چلی گئی، بھونی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی ہم جو کھانے کو چیز لائے تھے وہ کہاں ہے؟ حضرت یوشع نے بتایا جی جہاں آپ لیٹے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ فرمایا وہی جگہ تو اس اللہ والے کی ملاقات کی جگہ جہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، جہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، اللہ والوں کی جگہ۔ قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے سنا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑے واقعات ہیں، مگر ہمیں یہ قرآن سے پتہ چل گیا
اللہ والوں کے ہاں آئیں تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور سنیے سورہ بقرہ ترتیب میں دوسری سورت ہے، سب سے بڑی سورت، بڑی سے مراد آیتیں زیادہ ہیں، ویسے تو قرآن کی ساری سورتیں ہی بڑی ہیں لیکن اس کی آیات زیادہ ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کون سی گائے؟ کس کا بیان ہے؟ پورا واقعہ تو نہیں، مختصر کر کے سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، لالچ میں کہ اس رشتہ دار، اس شخص کا یہی ایک رشتہ دار تھا اور کوئی نہیں تھا، وہ مالدار تھا۔ اس نے اس کا مال ہتھیانے کے لیے کہ مجھے ہی ملے گا، اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش دوسرے علاقے میں جا کر رکھ دی تاکہ شبہ دوسروں پر ہو۔ لوگوں نے لاش کو دیکھا، اب جس نے مارا ہے وہی مطالبہ کر رہا ہے قصاص کا، مجھے بدلہ چاہیے، میرا یہ رشتہ دار مارا گیا، خود ہی واویلا کر رہا ہے، قتل بھی خود کیا۔ فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جواب ملا کہ ایک خاص گائے، گولڈن کلر کی، سنہری رنگ کی گائے وہ لو۔ اس گائے کا کوئی حصہ، لوگ کہتے ہیں اس کے پاؤں، جس کو آپ کھر بھی کہتے ہیں، پائے بھی کہتے ہیں، اس گائے کو ذبح کرو، اس کا کھر، اس کے پاؤں مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس پہ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ قرآن میں ہے سارا واقعہ، میں نے پوری تفصیل نہیں سنائی آپ کو، مختصراً صرف جو بات سنانی تھی، ورنہ میں پورا واقعہ سناتا آپ کو اور مزہ آتا۔ چنانچہ اس گائے کا پاؤں مقتول شخص جو قتل ہو چکا، قتل ہوئے اس کو ٹائم ہو چکا، اس پہ لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ والے کی مردہ گائے میں اتنا اثر ہے تو اللہ والے میں کتنا اثر ہوگا۔ وہ گائے جو ذبح ہو چکی، اس کا کوئی حصہ لگایا جا رہا ہے تو مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ تو موت کے حوالے سے بات چلی تھی، موت فنا ہونے کا نام نہیں۔ اب میں مزید واقعات سناؤں تو اور ٹائم لگے آپ کو۔